محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پہلے ایک مسئلہ سن لیں. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یا منجن پاؤڈر وغیرہ استعمال کرنا دانتوں کی صفائی کے لیے یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں خوف ہے کہ شاید تھوڑا بہت ٹوتھ پیسٹ یا تھوڑا بہت منجن گلے میں چلا جائے. اگر ٹوتھ پیسٹ یا منجن تھوک کے ساتھ مل کر گلے میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے، اور اگر نہیں بھی اترا تب بھی علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، مسواک چاہے تازہ ہو چاہے سوکھی ہو، مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں. صبح میں بھی کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، شام کو بھی کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں ضرورت ہو تو مسواک کا استعمال کیا جائے، ٹوتھ پیسٹ اور منجن سے بچنا چاہیے. اسی طرح روزے کی حالت میں دانت کا کوئی علاج کروانا ہے تو دیکھیں گے کہ علاج کے دوران پانی، خون یا دوا گلے میں چلے جانے کا خوف تو نہیں. اگر علاج ایسا ہے کہ دوا، پانی یا خون گلے میں نہیں اترے تو پھر ایسا علاج روزے کی حالت میں کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر دانت کے اوپر کور چڑھانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کور چڑھ جائے گا. کبھی داڑھ اور دانت نکالنے کی ضرورت پیش آتی تو اس میں خطرہ ہے، خون بھی نکلتا ہے اور بہت سی مرتبہ وہ تھوک کے ساتھ گلے میں بھی چلا جاتا ہے. تو دانت یا داڑھ نکلوانے کے سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے. اب ہم اپنا بیان شروع کرتے ہیں. روزے کے تعلق سے 7 عنوان دیے گئے. نمبر 1، روزہ کس کو کہتے ہیں. نمبر 2، روزہ کس پر فرض ہے. نمبر 3، روزے کا وقت کیا ہے. نمبر 4، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کرنا جائز. نمبر 5، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا، بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ فدیہ دے دینا جائز اور کافی. یہاں تک بات ہو گئی تھی. فدیے کے تعلق سے ایک مسئلہ یاد رکھیے. ایک آدمی پورا رمضان بیمار رہا، روزے نہیں رکھ سکا. عید کے بعد اچھا ہو گیا اور 15 دن اچھا رہا. عید کے بعد کتنے دن اچھا رہا؟ 15 دن. لیکن اس نے روزوں کی قضا نہیں کی اور اس کا انتقال ہونے لگا. روزے کتنے چھوٹے تھے اس کے؟ 1 مہینے کے چھوٹے. پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا. عید کے بعد اچھا ہو گیا اور 15 دن تک اچھا رہا. اب اس کا انتقال ہونے لگا تو کتنے روزے قضا کرنے کی مہلت ملی اس کو؟ 15 روزے قضا کرنے کی مہلت ملی. بس 15 روزوں کی قضا اس پر ضروری تھی تو 15 روزوں کے فدیے کی وصیت کرنا بھی واجب. یہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے 15 روزوں کا فدیہ دے دینا، وصیت کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اگر اس نے وصیت کی ہے تو وارث داروں کے اوپر ضروری ہے کہ پہلے فدیہ ادا کرے پھر وراثت تقسیم کرے. اور اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو وارث داروں پر ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے کہ وہ اپنے مرحوم کا پہلے فدیہ وغیرہ ادا کرے، اس کے بعد کیا کرے؟ وراثت تقسیم کرے اپنے مشورے سے، باہمی رضامندی سے.
ایک آدمی رمضان میں 10 دن بیمار رہا اور عید کے بعد 6 دن اچھا رہا اور 7ویں دن اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو کتنے دن کے روزوں کی قضا کی مہلت ملی؟ 6 دن. تو 6 دن کے روزوں کی قضا اس پر ضروری. 4 دن کا تو موقع ہی نہیں ملا، اس لیے 6 روزوں کی قضا اس کے ذمے میں ہے. بس اس پر ضروری ہے کہ 6 روزوں کے فدیے کی وصیت کر کے جائے. اب آگے چلتے ہیں. چھٹا عنوان، روزہ ٹوٹنے کی کتنی صورتیں؟ کس کی؟ روزہ ٹوٹنے کی کتنی صورتیں؟ روزہ ٹوٹنے کی 3 صورتیں. نمبر 1، بھول میں ٹوٹے، روزہ ٹوٹے بھول میں. نمبر 2، غلطی سے ٹوٹے. نمبر 3، جان بوجھ کر توڑے. کتنی صورتیں ہوئی؟ 3. نمبر 1، بھول میں ٹوٹے. نمبر 2، غلطی سے ٹوٹے. نمبر 3، جان بوجھ کر توڑے. تینوں کا مسئلہ الگ الگ. نمبر 1، بھول میں روزہ ٹوٹ جائے. کیا مطلب؟ آدمی کو اپنا روزے دار ہونا ہی یاد نہیں کہ آج میرا روزہ ہے، یاد نہیں ہے. ذہن بالکل خالی ہو گئے، بے دھیانی ہے، روزے دار ہونا یاد نہیں، اور آدمی نے اس حالت میں پانی پی لی، تو کہیں گے بھول میں روزہ ٹوٹا. یہ کیا ہے؟ بھول ہے. آدمی کو اپنا روزے دار ہونا یاد نہیں اور اس نے کچھ کھا لی، آئس کریم کھا لی، تو اس کو کہیں گے بھول میں کھایا. اگر بھول میں روزہ ٹوٹے تو وہ معاف ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ نے بھول میں کھا لیا یا بھول میں پی لیا تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن چونکہ بھول میں ٹوٹا ہے اس لیے شریعت نے اس کو معاف قرار دیا ہے، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ چالو ہے. ہاں، بھول میں کھانے پینے کے بعد آپ جان بوجھ کر کھا پی لیں، آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بھول میں کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پھر آپ نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی. کسی آدمی کو رمضان میں روزے کی حالت میں کھاتے یا پیتے دیکھیں تو اس کو روزہ یاد دلانا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی پوزیشن دیکھیں. جو آدمی روزے کی حالت میں کچھ کھا پی رہا ہے بھول میں، مثال کے طور پر آپ نے مسجد میں دیکھا کہ فلاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی لے رہے ہیں، پینے والے ہیں پانی، آپ سمجھ گئے کہ ان کو روزہ یاد نہیں، تو اب یاد دلانا چاہیے یا نہیں؟ علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر وہ آدمی کمزور ہے تو روزہ یاد مت دلاؤ، پینے دو اس کو پانی. بیمار ہے، کمزور ہے، پانی پینے دو. کھا رہا ہے تو کھانے دو، یاد مت دلاؤ. اور اگر وہ آدمی تندرست ہے، طاقتور ہے، جوان ہے، تگڑا، یاد دلاؤ کہ بھائی روزہ نہیں آپ کا؟ ہاں روزہ ہے. ٹھیک ہے، تو کمزور آدمی ہے اور بھول میں کھا پی رہا ہے تو اس کو کھانے دو. اور اگر صحت مند تندرست آدمی ہے تو پھر اس کو روزہ یاد دلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم یاد دلائیں اس کو روزہ. ایک آدمی پانی پی رہا تھا، عین اسی وقت آپ نے اس کو روزہ یاد دلا دیا، تو روزے کے یاد آنے سے پہلے جو پانی اس نے پیا ہے وہ تو معاف ہے، فوراً اس کو الگ کر دینا. لیکن اس نے سن لیا بھائی روزہ نہیں ہے اور پھر ایک گھونٹ پیا، اب روزہ ٹوٹ جائے. تو جیسے ہی روزہ یاد آئے اب جو پانی ہے وہ باہر نکال دینا ہے، جو کھانا ہے اس کو تھوک دینا ہے، کلی کر دینی. یاد آنے کے بعد ذرا بھی کھایا یا پیا تو اب روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے. تو نمبر 1، بھول میں روزہ ٹوٹے تو معاف ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2، غلطی سے ٹوٹے. غلطی کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کرنے جا رہا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ اور، تو اس کو غلطی کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے
पत्थर उठाया आपने सांप को मारने के लिए और मारा और लग गया खालिद को, भाई गलती हुई, इसको गलती कहते हैं। खालिद को मारने का इरादा नहीं है, मारने जा रहे थे सांप को और लग गया किसको? खालिद को, तो इसको भूल नहीं कहते, इसको गलती कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गलती कहते हैं। अरबी में इसको खता कहते हैं। आप कुल्ली कर रहे थे, इरादा था कुल्ली करने का, लेकिन एक कतरा पानी अंदर उतर गया, तो पानी पीने का इरादा नहीं था। आपने जो मुंह में पानी लिया है वो पीने के लिए नहीं लिया, बल्कि आपने मुंह में पानी लिया है कुल्ली करने के लिए, और वो चला गया कहाँ? पेट में। तो इसको कहते हैं गलती से टूटा। रोज़ा कैसे टूटा? गलती से। आप नाक में पानी डाल रहे थे नाक धोने के लिए, लेकिन वो चढ़ गया सर में, दिमाग में चढ़ गया, अंदर चला गया, तो इसको कहते हैं गलती हो गई। नाक धो रहे थे और पानी कहाँ चला गया? दिमाग में चला गया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं है। बात समझे? करने जा रहे थे कुछ और हो गया कुछ और, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, सिर्फ क़ज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं। आपने बगासा लिया, जिमाई लिया, और बारिश हो रही थी, पानी अंदर चला गया, तो क्या आप पानी पीना चाह रहे थे? नहीं, आप तो बगासा ले रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से पानी आया बारिश का और मुंह में चला गया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसको कहते हैं गलती से टूटा। इरादा नहीं था, इरादा कुछ और करने का था, लेकिन हो गया कुछ और, तो इसको कहते हैं गलती से रोज़ा टूटना। इससे सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता। तो नंबर 1 भूल में रोज़ा टूटे, नंबर 2 गलती से रोज़ा टूटे, नंबर 3 जानबूझकर रोज़ा तोड़े। ना भूल हुई ना गलती हुई, बल्कि आदमी ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा। तो जानबूझकर रोज़ा तोड़ने की सूरत में हमेशा कफ़ारा नहीं आता, कभी कफ़ारा आता है और कभी सिर्फ क़ज़ा आती है, कफ़ारा नहीं आता। अगर 3 शर्तें पाई जाए, आदमी ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा है और 3 शर्तें पाई जाए, 3 बातें पाई जाए, तो क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा। और अगर 3 में से एक भी ना पाया जाए, तो फिर सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। नंबर 1 रमज़ानुल मुबारक का अदा और चालू रोज़ा तोड़े। जानबूझकर कौन सा रोज़ा तोड़े? रमज़ान का अदा और चालू रोज़ा तोड़े। बस अगर किसी ने क़ज़ा रोज़ा तोड़ा जानकर, तो सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। किसी ने नफली रोज़ा तोड़ा, जानबूझकर तोड़ दिया नफली रोज़ा, तो सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। किसी ने सुन्नत रोज़ा या वाजिब रोज़ा तोड़ दिया, तो सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। पहली शर्त है रमज़ानुल मुबारक का अदा रोज़ा, रमज़ानुल मुबारक का चालू रोज़ा तोड़े। नंबर 2 बग़ैर किसी उज़्र के तोड़े। रोज़ा तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? कि कान में खुजली हो रही थी, इसके लिए। तो कान में खुजली हुई तो रोज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत? कोई उज़्र नहीं, बहानाबाजी करके रोज़ा तोड़ रहा है। सर में मामूली दर्द हुआ, रोज़ा तोड़ दिया, ये बग़ैर उज़्र के रोज़ा तोड़। पेट में ज़रा सा गैस हुआ, रोज़ा तोड़ दिया। हल्का सा बुखार आया, रोज़ा तोड़ दिया, ये बग़ैर उज़्र के रोज़ा तोड़ना। हाँ, एक आदमी इतना बीमार है कि बेताब है, तड़प रहा है, अगर ये रोज़ा तोड़ दे तो सिर्फ क़ज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं। पथरी का दर्द उभरा, आदमी बेचैन है, तड़प रहा है, और इस हालत में आपने उसको दवा दे दी, कोई हरज नहीं, रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। शदीद बुखार है आदमी को, इस हालत में रोज़ा तोड़ दिया, सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। तो नंबर 1 रमज़ान का अदा रोज़ा तोड़े। नंबर 2 भाई बोलो बोलना पड़ेगा आप, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ, आप नहीं बोलोगे तो काम नहीं चलेगा।
ہاں نیند مت نکالے. نمبر 1 رمضان کا آدھا روزہ توڑے. نمبر 2 بغیر عذر کے توڑے. نمبر 3 خاص طریقے سے توڑے. آدھا روزہ توڑے، بغیر عذر کے توڑے اور خاص طریقے سے توڑے. اگر خاص طریقے سے توڑا ہے تب اس پر کفارہ آئے گا، اور اگر خاص طریقے سے نہیں توڑا پھر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا آئے گی. خاص طریقے 5 ہیں. کتنے؟ 5. یاد کر لینا ہے اس کو. نمبر 1 کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز کھا کر توڑے. نمبر 2 پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز پی کر توڑے. نمبر 3 اپنے جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوائی کھا کر یا پی کر توڑے. نمبر 4 ایسی چیز کھا کر یا پی کر توڑے جس کے کھانے پینے کی عادت ہے، اگرچہ وہ کھانے پینے کی چیز نہیں لیکن اس کو عادت ہے. نمبر 5 ہم بستری کر کے توڑ. یہ خاص طریقے کتنے ہوئے؟ اگر ان 5 طریقوں میں سے کسی طریقے سے اس نے رمضان کا آدھا روزہ بغیر عذر کے توڑا ہے تب قضا کفارہ دونوں. نمبر 1 کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز کھا کر توڑے. کھانے کی چیزیں تو ہم جانتے ہی ہیں، سبزی ہے، گوشت ہے، فروٹ ہے، بسکٹ ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں کھانے کی. ایک آدمی نے پتھر اٹھایا، پتھر چھوٹا سا، اور نگل گئے. تو یہ پتھر جو ہے نگلنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ بعض مفتی تو کہہ رہے روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا. کہاں سے لائے بھائی؟ ایک آدمی نے پتھر نگل لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ بھائی پتھر باہر کی چیز ہے اور 5 راستوں میں سے ایک راستے سے اندر بھی گئی تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹے؟ روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ نہیں. رمضان کا آدھا روزہ توڑا، جی ہاں. بغیر عذر کے توڑا، جی ہاں، لیکن خاص طریقے سے نہیں توڑا. یہ جو پتھر ہے یہ کھانے پینے کی چیز تھوڑی ہے، تو صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. ایسے درخت کا پتا چبایا جس کو کھایا نہیں جاتا. ایک تو درخت کا پتا پان ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، وہ تو کھانے کی چیز ہے، لیکن بہت سے ایسے درخت ہیں بدبودار کڑوے جس کو کھایا نہیں جاتا. اس پتے کو آدمی نے کھا لیا تو یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اس لیے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. نمبر 2 پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز پی کر توڑے. ایک آدمی نے نالی کا پانی پی لیا. یہ نالی کا پانی پینے کی چیز ہے؟ نہیں. روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کہ وہ بھی نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی. اب میں کل آپ کا امتحان لینے والا ہوں، اس لیے آپ سب مسئلے یاد رکھنا، کل میں آپ کا امتحان لوں گا. نمبر 2 پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز پی کر توڑ. نمبر 3 اپنے جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوا کھا کر یا پی کر روزہ توڑ. رمضان کا آدھا روزہ بھی ہے بغیر عذر کے. سر میں معمولی درد ہے، قابل برداشت ہے، لیکن آپ نے سر کے درد کی دوائی پی لی. تو یہ سر کے درد کی جو دوائی ہے یہ آپ کے جسم کو فائدہ پہنچانے والی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی. 2 دست ہوئے صرف اور آپ نے دست کی دوا لے لی. ابھی اتنے دست نہیں ہوئے کہ ناقابل برداشت، 1-2 دست ہوئے اور آپ نے فوراً کیا لے لی؟ دست کو روکنے کی دوائی لے لی. تو روزہ ٹوٹے گا؟ قضا تو آئے گی، کفارہ آئے گا؟ کفارہ بھی آئے گا. ایک آدمی کو بیماری ہے پیلیے کی، جونڈس، کملے کی بیماری، اور اس نے دوائی پی لی کینسر کی. کون سی؟ اب یہ کینسر کی دوائی اس کے جسم کو فائدہ پہنچائے گی یا نقصان؟ نقصان. تو دوائی پی لی کینسر کی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کفارہ آئے گا یا نہیں؟ دوا تو اس نے پی ہے لیکن وہ دوا مفید جسم نہیں ہے بلکہ مضر جسم ہے. جسم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ جسم کو نقصان پہنچائے گی. ایک آدمی کا پریشر لو ہو رہا ہے اور اس حالت میں اس نے پریشر کے لو ہونے کی دوا پی لی.
تو بتاؤ یہ دوا اس کو فائدہ دے گی یا نقصان؟ نقصان. تو اب اس کا پریشر لو ہونے کی دوا اس نے پی ہے تو اس سے قضا تو واجب ہوگی لیکن کفارہ واجب. تو نمبر 3، جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوائی کھا کر یا پی کر توڑ. ایک دوائی ہے ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہے کہ 1 چمچ روزانہ صبح میں لینی. آدمی نے روزے کی حالت میں پوری بوتل ایک ساتھ پی لی. تو اب یہ دوائی اس کو فائدہ پہنچائے گی یا نقصان؟ اب نقصان پہنچائے گی. تو کفارہ آئے گا یا نہیں؟ اگر 1 چمچ پیتا تو کفارہ آتا نہیں؟ آ جاتا، کیونکہ 1 چمچ فائدہ پہنچاتی ہے اور اس نے پوری بوتل پی لی تو اب پوری بوتل فائدہ نہیں پہنچائے گی، نقصان پہنچائے گی، اس لیے کفارہ نہیں آئے. نمبر 4، ایسی چیز کھا کر یا پی کر روزہ توڑے جس کے کھانے کی اس کو عادت ہے اگرچہ وہ کھانے پینے کی چیز نہیں. جیسے بہت سی عورتوں کو مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے، خاص قسم کی مٹی ہوتی ہے، وہ کھانے کی عادت ہوتی ہے. اب وہ مٹی کھانے کی چیز نہیں لیکن عورتوں کو عادت ہے اس کے کھانے کی. جس عورت کو اس مٹی کے کھانے کی عادت ہے اگر رمضان کا آدھا روزہ بغیر عذر کے وہ مٹی کھا کر توڑے تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا. ایک آدمی کو کاغذ کھانے کی عادت ہے. اب بتاؤ کاغذ کوئی کھانے کی چیز ہے لیکن اس کو عادت ہے، وہ کھاتا ہے 2-3 ٹکڑے کاغذ کے روز کھاتا ہے. اب روزے کی حالت میں اس نے کاغذ کھایا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. کفارہ آئے گا یا نہیں؟ ایک آدمی کو کاغذ کھانے کی عادت نہیں ہے، اس نے کاغذ کھا کے روزہ توڑا، کاغذ کھا لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کفارہ آئے گا یا نہیں؟ کفارہ. تو چوتھی چیز، ایسی چیز کھا کر یا پی کر روزہ توڑے جس کے کھانے پینے کی کیا ہے؟ عادت ہے اگرچہ وہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. نمبر 5، ہم بستری کر کے توڑیں. اگر روزے کی حالت میں رمضان کا چالو روزہ ہے بغیر عذر کے اس نے ہم بستری کی تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب. ایک آدمی نے بندوق رکھی سر پہ کہ ہم بستری کر ورنہ گولی ماریں گے. اب اس کا عذر ہے، مجبوری ہے، اگر یہ نہیں کرے گا تو جان چلی جائے گی. تو اس حالت میں اگر اس نے ہم بستری کی تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. اگر کسی آدمی نے رمضان کا آدھا روزہ منی نکال کر توڑا، کیا نکال کر؟ منی. اگر ہم بستری کیے تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی. لیکن ہم بستری نہیں کی، ہاتھ سے منی نکالی یا کسی اور طریقے سے منی نکالی تو روزہ ٹوٹ گیا. صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں. اگر ہم بستری کرے گا تبھی کفارہ ہے، ہم بستری نہیں کرے گا تو کفارہ واجب نہیں. یا ایک مسئلہ سمجھ لو. ہم بستری کے بیان میں نے بتایا تھا آپ کو ہم بستری کس کو کہتے ہیں کہ مرد کا ختنہ کیا ہوا حصہ عورت کی آگے یا پیچھے کی شرمگاہ میں یا مرد کے پیچھے کی شرمگاہ میں چھپ جائے تو ہم بستری ہو گئی. اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں یہ گندا کام کیا، مرد کے ساتھ گندا کام کیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ٹوٹے گا. قضا آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا. ہم بستری کر کے اس نے روزہ توڑا، قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی. یہ عمل بہت ہی گندا ہے اور اتنا بڑا اس کا گناہ ہے کہ شریعت نے اس کی سزا بھی متعین نہیں کی. اگر کسی آدمی نے زنا کیا تو قرآن کریم میں اس کی سزا آئی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، کنوارا ہے تو 80 کوڑے لگاؤ. کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور پھر اس نے زنا کیا تو ایک کھڈا کھودو، اس میں اس کو پیک کر دو تاکہ بھاگ نہ سکے. اس کے بعد مسلمانوں کو جمع کرو اور پتھر مار مار کے مار ڈالو. اس کو رجم کہتے ہیں. یہ زنا کرنے والے کی سزا. آپ سوچ سکتے کتنی بڑی سزا ہے. رونگٹے کھڑے ہو جائے اگر اس پر عمل ہو جاوے 1-2 مرتبہ، پوری بستی سے زنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے.
یہ زنا کرنے والی کی سزا ہے، لیکن لواطت کرنے والے کی سزا یعنی مرد کے ساتھ برا کام کرنے والے کی سزا شریعت نے متعین نہیں. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا یہاں ہو ہی نہیں سکتی، آخرت میں دیں گے اللہ اس کی سزا. علماء نے، فقہا نے الگ الگ قول ارشاد فرمائے. بعض فقہا نے کہا کہ ایسا ملعون آدمی جو مرد کے ساتھ گندا کام کرتا ہے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور دھکا مار کے گرا، یہ اس کی سزا. بعض فقہا نے کہا اس کو کشتی میں بٹھاؤ، سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، پھینک دو اس کو، ڈبا دو اور آ جاؤ، مردود گیا. بعض فقہا نے فرمایا اس کو زندہ جلا دو، اس خبیث کی سزا یہ کو زندہ جلا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں اس گناہ کی برائی ہمارے دلوں میں کم ہو گئی. حکومت نے قانون پاس کر دیا، جو آپ خوشی سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ساتھ میں بھی رہ سکتے ہیں. گے کے بارے میں قاعدہ لیا ہے. میرے بھائی، ہم اور آپ شیطانی حکومت کو مانتے ہیں یا حکومت الہیہ کو مانتے ہیں؟ حکومت الہیہ کو مانتے ہیں، پھر ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. آج مسلمان دنیاوی قانون کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے قانون کو توڑتا ہے. طلاق کے بارے میں دیکھ لو، لڑائی جھگڑوں کے بارے میں دیکھ لو. اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ مطالبہ نہیں کر سکتے 5 لاکھ 10 لاکھ، لیکن ہم دنیاوی قانون کا فائدہ اٹھا کر اس کا سہارا لے کر اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے، ہمیں جواب دینا پڑے گا اللہ کے. اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. تو کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب 3 شرطیں پائی جائیں. روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے اور 3 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 رمضان کا ادا روزہ توڑے. نمبر 2 بغیر عذر کے توڑے. نمبر 3 خاص طریقے سے توڑے. اور خاص طریقے کتنے؟ 5. نمبر 1 کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز کھا کر. نمبر 2 پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز پی کر. نمبر 3 جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوا کھا کر. نمبر 4 ایسی چیز کھا کر جس کے کھانے کی عادت ہو. نمبر 5 ہم بستری کریں. اگر کسی نے رمضان کا ادا روزہ توڑا، بغیر عذر کے توڑا اور خاص طریقے سے توڑا تو قضا بھی آئے گی. اور قضا تو آپ جانتے ہیں، ایک روزے کی قضا کرنی ہے. کفارہ کیا ہے؟ اصل ہے غلام کو آزاد کرنا. ایک روزہ قضا کر رکھیے اور غلام کو آزاد کیجیے. اب اس زمانے میں غلام اور باندی تو رہے نہیں، تو نمبر 2 ایک روزہ قضا کر رکھیے، اس کے بعد 60 روزے. کتنے؟ 60 روزے لگاتار مسلسل بغیر گیپ کے کفارے کے رکھے. کتنے؟ بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے رمضان کا ادا روزہ جو بغیر عذر کے توڑا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوئے ہیں اور جہنم میں جو آپ کے لیے عذاب تیار ہو چکا ہے. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں پھر 60 روزے رکھ لو، اور نہیں رکھو گے تو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو. جہنم کا عذاب انتظار کر رہا ہے. ایمانداری سے کفارہ ادا کر دو، ورنہ آخرت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، دنیا میں بچ سکتے. تو رمضان کا ادا روزہ توڑنا بہت بڑا جرم ہے. اگر آپ اس کی سزا سے بچنا چاہتے پھر کفارہ ادا کرو. کفارہ کیا ہے؟ ایک روزہ قضا کا رکھنے کے بعد 60 روزے کفارے کے رکھنے، مسلسل لگاتار، ایک بھی گیپ نہیں آنا چاہیے. ایک آدمی نے 30 روزے رکھے اور 31ویں دن بیمار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا، کفارہ گیا. اب پھر ایک سے شروع کرنا ہے. ایک آدمی نے 58 روزے رکھے، 59ویں دن بیمار ہوا اور ایک روزے کا گیپ پڑ گیا، کفارہ گیا. یہ سب نفلی روزے. کفارے کے روزے نمبر 1 سے پھر شروع ہوں گے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ رمضان کے روزے کی اہمیت کتنی ہے. اندازہ لگاؤ. ہاں، صرف عورتوں کے لیے رخصت ہے، کیونکہ عورت 60 روزے لگاتار رکھ ہی نہیں سکتی، مجبور ہے. اس کے لیے رخصت ہے کہ جب اس کے حیض کے دن شروع ہو جائے تو روزے بند کر دیں. مثال کے طور پر عورت نے 10 دن روزے رکھے کفارے کے، پھر حیض شروع ہو گئے، 5 دن تک حیض آئے، تو یہ 5 دن روزے نہیں رکھنے. یہ گیپ معاف ہے.
یہ گیپ کیا ہے؟ معاف، کیونکہ اس سے بچنا مشکل، ناممکن، یہ گیپ معاف۔ 16ویں دن سے وہ پاک ہے تو اب 16ویں دن سے پھر شروع کر دینا ضروری ہے۔ جیسے ہی حیض سے پاک ہوئی فوراً روزہ رکھنا شروع کر دے دوسرے دن۔ پاک ہونے کے بعد اگر گیپ کیا تو پھر وہ روزے کفارے کے نہیں ہے، وہ نفلی ہو جائیں گے، پھر کفارے کے نمبر 1 سے شروع کر دیں۔ مسئلہ سمجھے؟ حیض کے ایام پورے ہوتے ہی کفارے کا روزہ شروع کرنا ہے۔ 10 روزے کفارے کے رکھے، پھر 5 دن حیض آ گیا تو 16ویں دن سے 11واں روزہ رکھنا شروع کرے، 11 12 13 14 15، پھر حیض آ جائے گا، پھر اسٹاپ، پھر پاک ہوتے ہی دوسرے دن سے پھر کفارے کے روزے شروع کرے، یوں کر کے 60 روزے پورے کریں۔ مسئلہ یاد رکھو، کسی مرد نے یا عورت نے ایک رمضان کے 3 4 روزے 5 6 روزے بغیر عذر کے توڑ دی تو اخیر میں ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے۔ پہلا روزہ توڑا، چھٹا روزہ توڑا، 10واں روزہ توڑا، 20واں روزہ توڑا، 25واں روزہ توڑا، رمضان ختم، تو 5 روزوں کی قضا کر لے اور اس کے بعد ایک ہی کفارہ تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ اور اگر کسی نے 2-3 رمضان کے روزے توڑے ہیں، 2016 میں 2 روزے توڑے تھے، پھر 2017 کا رمضان آیا پھر ایک روزہ توڑا، پھر 2018 کے رمضان میں پھر ایک روزہ توڑا، تو 3 رمضانوں میں اس نے روزے توڑے، تو ہر رمضان کا کفارہ الگ ہوگا۔ 60 روزے 2015 کے لیے، 60 روزے 2016 کے لیے، پھر 60 روزے 2017۔ پہلے قضا رکھنی ہے پھر کفارہ شروع کرنا ہے۔ لیکن اگر آدمی میں طاقت نہیں ہے 60 روزے رکھنے کی، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو 60 مسکینوں کو، 60 غریب مسلمانوں کو، 60 غریب مسلمانوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ کتنے مسلمانوں کو؟ 60 غریب مسلمانوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے، جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کھانا کھلا سکتا ہے یا وہ کفارے میں پیسے دے سکتا ہے۔ ایک روزے کے کفارے کا بدل 1.25 کلو گیہوں ہے، یا 1.25 کلو گیہوں کی قیمت ہے، یا 3 کلو 200 گرام کھجور، کشمش یا چھہارے یا اس کی قیمت، جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، وہی ایک روزے کا کفارہ بھی ہے۔ اگر آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کھانا کھلانے سے یا کفارے میں پیسے یا گیہوں دے دینے سے آپ کا کفارہ ادا ہونے والا نہیں ہے۔ جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کو روزے ہی رکھنے۔ اب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہ میں رکھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی 30 روزے رکھ سکتا ہے وہ 60 کیوں نہیں رکھ سکتا؟ جو 20 رکھ سکتا ہے وہ 60 کیوں نہیں رکھ سکتا؟ وہ 60 بھی رکھ سکتا ہے۔ تو عام طور پر رمضان کے روزے رکھنے والوں میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ 60 روزے رکھ سکیں۔ آپ مفتی صاحب کے پاس آئے اور مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب میرے اندر بالکل طاقت نہیں ہے 60 روزے رکھنے کی، میں تو 10 بھی نہیں رکھ سکتا، اب میں کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے کہا 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دو، یا 60 کفارے 60 مسکینوں کو ادا کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دل میں چور چھپا ہوا ہے، آپ نے مفتی صاحب کو جھوٹی بات بتائی۔ آپ کے اندر طاقت ہے لیکن آپ نے مفتی صاحب کو کہا میرے اندر طاقت نہیں، تو مفتی صاحب نے کہہ دیا کھانا کھلا دو، تو مفتی صاحب کے کہنے سے آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ چاہے 100 مفتی آپ کو لکھ کر بھی فتویٰ دے دے اور آپ نے جھوٹی بات بتا کے فتویٰ پوچھا ہے تو اللہ کا حکم معلوم نہیں ہو سکتا۔ جب آپ مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلاں معاملے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا بتاؤ؟ مفتی صاحب سے سوال کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسی تجارت کر رہا ہوں جائز ہے کہ نہیں، یعنی اگر ایسا کروں گا تو اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اس تجارت میں مجھے ایسی شکل بتاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب آپ اپنی صحیح بات مفتی صاحب کے سامنے رکھو گے تو وہ شریعت کا صحیح حکم آپ کو بتائیں گے۔ آپ آدھی بات پیٹ میں رکھو گے اور آدھی بات منہ سے بولو گے تو صحیح بات وہ بتائیں گے نہیں، اور جب آپ نے آدھی بات چھپا کر کے سوال کیا ہے تو یاد رکھیے اس طرح سوال کرنے سے آپ کے لیے وہ چیز حلال اور جائز نہیں ہو جائے گی۔ پوری بات بتا کر مسئلہ پوچھنا چاہیے۔
60 आदमियों को 2 वक्त खाना खिला दे, या एक आदमी को 60 दिन तक खाना खिला दे, दोनों टाइम। एक दिन में 60 आदमी को खिलाना मुश्किल है, तो एक आदमी को पकड़ ले कि भाई रोज आओ, खाना खा के जाओ 60 दिन तक। या 30 आदमियों को 2 दिन खिला दे, 60 हो गए ना, 30 को 2 दिन आज खिलाया, 30 को आज 2 टाइम खिलाया और कल भी 2 टाइम खिला दिए, तो 60 हो गए। या 10-10 आदमियों को 6 दिन तक 2 टाइम खिलाया। लेकिन ये जो खाने वाले लोग हैं, इसमें बच्चे नहीं होने चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे नाजरा क्लास के उठा के ले आए और 5 किलो चावल बना के खिला दिए। छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए, बालिग हो या करीबुल बुलूग हो, जो पेट भर के खाना खा सकता हो, ऐसा आदमी हो। अगर आप खाना खिलाना नहीं चाहते बल्कि गेहूं देना चाहते, दे सकते। 60 मिस्कीनों को 2.25 किलो गेहूं दे दीजिए, या उसकी कीमत दे दीजिए 60 रुपये, 60 रुपये 60 मिस्कीनों को दे दीजिए, तो आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक मसला बहुत अहम है, वो ये है कि एक दिन में एक मिस्कीन को, एक गरीब को एक दिन से ज़्यादा का कफ़ारा देना जायज़ नहीं। एक रोज़े का कफ़ारा 60 रुपये है, आप जैद को आज 60 रुपये दे दीजिए, ठीक है, फिर कल बुलाइए फिर 60 रुपये दे दीजिए, ठीक है। अगर आपने एक साथ 60 रोज़ों का कफ़ारा जैद को दे दिया तो एक रोज़े का अदा होगा, और 59 रोज़े का जो आपने कफ़ारे की नीयत से दिया वो सब नफली सदका हो। तो ये बड़ा अहम मसला है। फिदिये में ऐसा नहीं है, कई रोज़ों का फिदिया एक साथ एक आदमी को देना जायज़ है, कई लोगों का सदक़तुल फ़ित्र एक साथ एक आदमी को देना जायज़ है। लेकिन कफ़ारे में मसला थोड़ा टाइट है कि एक दिन में एक रोज़े का, एक रोज़े से ज़्यादा का कफ़ारा नहीं दे सकते। अगर आपने 10 रोज़ों का कफ़ारा एक आदमी को दे दिया तो एक अदा होगा और 9 बाकी रह गए, दोबारा अदा करना क्या है, ज़रूर। आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल इंशाअल्लाह बताएंगे कि रोज़े की कितनी किस्में हैं, उसको कल बयान। किसी को कुछ पूछना है? वो धुआं अगरबत्ती का आपने उसको बताया था, इत्र लगा के वो भी तो खुशबू जाती है ना। इत्र की खुशबू सूंघने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ा। इत्र की खुशबू सूंघ सकते जी, लगा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, धुआं नहीं आ रहा, धुआं नहीं आना चाहिए। ये जो बाहर से धुआं आवे वो जिससे बचना मुश्किल है उतना माफ़ है। दानिस्तान नहीं लेगा। हाँ मोबाइल अगर अपने नंबर खड़े हो गए जी, मोबाइल साइलेंस करने का या बंद करने का भूल गए, तो मोबाइल आ गया